بات سیدھی ہونی چاہیے، اس کے اندر کوئی جھول نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری چیز کیا ہے، جہاں آدمی غلطی کرتا ہے، بات سیدھی ہوتی ہے لیکن بات اس کی تمیز والی نہیں ہوتی ہے، بات اس کی حسن اور خوبی اور سلیقے والی نہیں ہوتی ہے، اس لیے بعض اوقات صحیح بات بول کے بھی لوگوں کے دل توڑ دیتا ہے۔ تو بات صحیح ہونا چاہیے اور اچھے طریقے سے ہونا چاہیے۔ اگر صرف اتنے دو اصول آدمی یاد رکھے تو اس کا کلام خیر والا ہوگا۔ بات کیسی ہونا چاہیے؟ صحیح بات ہو، بات میں گڑبڑ نہ ہو۔ دو، بات سلیقے سے ہو، اچھے انداز سے ہو۔ یہ دو چیزیں اگر انسان ان کا اہتمام کرتا ہے، اس کا کلام اس کے لیے ثواب کا بھی ذریعہ بنے گا اور لوگوں کو اس سے جوڑنے کا ذریعہ بھی بنے گا۔ یہ دونوں چیزوں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ دینی بات میں بھی آپ دیکھیے، ایک آدمی بغیر تحقیق کے فتویٰ دے دے، بغیر دلیل کے کوئی بھی عقیدہ بیان کر دے، اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، شرعی احکام کے بارے میں بغیر تحقیق کے کچھ بھی بول دے، یہ غلط ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ بولے دلیل کے ساتھ لیکن بدتمیزی سے بولے۔ ایک آدمی اس کے اندر کوئی کمی ہے، اس کو اگر عزت سے، سلیقے سے، احترام سے اگر بولا جائے تو ہو سکتا ہے وہ مانے، لیکن وہی بات دین کی اگر اس کو بدتمیزی سے، اس کی عزت خراب کرتے ہوئے، اس کا دل توڑتے ہوئے بولی جائے تو صحیح بات بولنے کے باوجود آدمی مانے گا نہیں۔ لہذا یعنی مثلا ایک آدمی مثال کے طور پر اگر اس کے اندر کوئی غلطی ہے، آپ اسے کہیں تو بہت بدتمیز ہے اور اتنی عمر ہونے کے باوجود بھی تو آج تک یہ چیز نہیں جان سکا، جاہل کہیں کا، ادھر آ تجھ کو سمجھاتا ہوں، ایسا نہیں کرتے ایسا کرتے ہیں، کون آدمی مانے گا؟ بجائے یہ کہ آپ کی بات قبول کرنے کے وہ آپ سے لڑ پڑے گا، لیکن آپ نے اس کو سلیقے سے بتایا۔ جیسے ایک آدمی ہے مثلا وضو کر رہا ہے اور پانی بہت ضائع کر رہا ہے، نل کھلا چھوڑ کے موبائل پہ بیٹھا ہوا فون پہ بات کر رہا ہے۔ اب آپ جا کے کہیں عقل ہے، مسجد کا پانی ضائع کرتے ہو، جہنم میں جاؤ گے پانی کی وجہ سے، اور گھر سمجھ رکھا ہے اس کو۔ اب آپ نے اس طرح سے کہا، ہو سکتا ہے وہ آدمی جاہل ہے، نہیں معلوم اس کو بھائی، اور ہو سکتا ہے وہ فون پہ بہت سیریس بات کر رہا ہو، اس کا دھیان ہی اس سے ہٹ گیا ہو پانی سے، اس کے گھر پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہو، ہارٹ اٹیک آ گیا ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے، یا نہیں معلوم اس کو، واقعی وہ جہالت میں پڑا ہوا ہے اور لاپرواہ ہے، لیکن اس طریقے سے بولنے کی وجہ سے کتنے چانسز ہیں کہ وہ آپ کی بات کو سمجھے۔ آپ اس کا دل پہ اس کے چوٹ پڑنے کے بعد اس کا سوچنے کا خانہ بند ہو جائے گا اور اس کا غصے والا خانہ اوپن ہو جائے گا، آپ کی بات نہیں مانے گا۔ وہ بازو والا نل بھی کھول گیا، اب کیا کرنا ہے؟ ہو سکتا ہے وہ اور ایک نل کھول دے، بولو، تو یہاں سے جھگڑا شروع ہوگا۔ بجائے اس کہ آپ گئے، آپ نے خود نل بند کیا، آپ نے کہا بات کرو، پانی ضائع ہو رہا ہے، تو اس کو ہو سکتا ہے احساس ہو سکتا ہے ایسا، ہاں معاف کرنا، غلطی ہو گئی، دھیان نہیں تھا، ہو سکتا ہے وہ آئندہ بھی خیال رکھے، اور بعد میں آپ آئیں کہیں بھائی برا مت ماننا، میں نے نل بند کر دیا آپ کا، لیکن چونکہ پانی ضائع ہونا اچھی چیز نہیں ہے، میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ کو گناہ ہو اس کا، بہت بہت شکریہ، میں آئندہ خود خیال رکھوں گا۔ رکھے گا کہ نہیں خیال؟ ایک آدمی سلیقے سے جب بات کرتا ہے اس کا اثر اچھا ہوتا ہے۔ آپ اپنا گھر کا غصہ، اپنا بزنس کا غصہ اس پہ نکالیں، یہ بھی بات ٹھیک نہیں ہے، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ ایک آدمی سچی بات کرے، سیدھی بات کرے، صحیح بات کرے۔ دو، اس کی بات میں حسن ہونا چاہیے، اچھے انداز سے بات کرے۔ ان دو اصولوں کا اگر اہتمام آدمی اپنی زندگی میں کرتا ہے، اس کا کلام اس کو بھی اللہ سے جوڑے گا، لوگوں کو بھی اللہ سے جوڑے گا، اور لوگوں کو اس سے بھی جوڑے گا۔